بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ جب حضرت خواجہ شمس الدین ترک پانی پتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو اپنے پیر و مرشد حضرت خواجہ علاء الدین علی احمد صابر کلیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی وفات کا علم ہوا تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فوج کی ملازمت سے استعفیٰ دے کر سبکدوشی حاصل کی اور اپنی تنخواہ حاصل کر کے کفن کا کپڑا خریدا اور اعظم کلیر ہوئے۔ حضرت شمس الدین اس خیال میں محو تھے کہ کلیر بہت دور ہے، نہ معلوم کب تک وہاں پہنچوں گا۔ یکایک آپ نے ٹھوکر کھائی اور زمین پر گر پڑے اور بے ہوش ہو گئے۔ جب ہوش آیا تو خود کو کلیر میں پایا اور دیکھا کہ جسم اطہر بے جان پڑا ہے، اور ایسا معلوم ہوا کہ ابھی ابھی آنکھیں بند ہوئی ہیں۔ جنگلی شیر آپ کے قدم مبارک کے طرف کھڑا ہوا پہرا دے رہا ہے۔ حضرت شمس الدین کو دیکھ کر وہ شیر جنگل کا راستہ لے لیا۔ حضرت شمس الدین نے اپنے پیر و مرشد کی وصیت کے مطابق آپ کو غسل دینے کا ارادہ کیا۔ غسل شریف خود بخود ہو گیا۔ غسل کے بعد کفن پہنانے کا ارادہ کیا تو تلقین بھی خود بخود ہو گئی، اور جب جنازہ اطہر تدفین کے لیے تیار ہو گیا تو حضرت شمس الدین کو نماز جنازہ کی فکر ہوئی۔ آپ دیکھتے ہیں کہ ایک نقاب پوش بزرگ گھوڑے پر تشریف لاتے ہیں اور حضرت صابر پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی نماز جنازہ کی امامت کرتے ہیں، اور بوقت سلام حضرت شمس الدین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنے دائیں بائیں دیکھتے ہیں تو نماز جنازہ میں لمبی قطاریں شریک نماز جنازہ ہیں، جن میں فرشتے، عارفین اور شہداء شامل ہیں۔ بعد نماز جنازہ نقاب پوش اپنے گھوڑے پر سوار ہونے لگے تو حضرت شمس الدین نے گھوڑے کے پاس جا کر اس کی باگ پکڑ لی، اور حضرت نے نقاب پوش سے نقاب اتارنے کے لیے درخواست کی اور کہا، اگر کوئی میرے سے پوچھے گا تو تیرے مرشد کی نماز جنازہ کس نے پڑھائی تھی تو میں کیا جواب دوں گا؟ حضرت شمس الدین نے جب کافی اصرار کیا تو حضرت نقاب پوش نے نقاب اٹھائی تو حضرت شمس الدین نے دیکھا حضرت صابر پاک قدس سرو تھے، اور نقاب اٹھاتے وقت حضرت نے اپنے جنازے کی طرف اشارہ کر کے فرمایا، شمس دیکھا وہ فنا ہے، اور اپنی طرف اشارہ کر کے فرمایا، شمس دیکھا یہ بقا ہے۔ اس کے بعد حضرت شمس الدین نے جسم اطہر کو قبر میں اتارنے کا ارادہ کیا تو جسم اطہر خود بخود قبر میں داخل ہو گیا۔ تختی بھی قبر پر خود بخود پڑ گئی اور پراسرار مٹی پڑ کر قبر تیار ہو گئی۔